گلوبل جو اس وقت مختلف ایشوز پیدا ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ میں چونکہ پولیٹیکل اسپیکٹ پہ بھی اس کی بات کروں گا اور میرا سبجیکٹ بھی یہی ہے کہ میں پولیٹیکل اسپیکٹ پہ اس پہ بات کروں، اور باقی تو تمام چیزیں جو اس کے مختلف پہلو تھے اس پہ تو ہمارے پروفیسر صاحبان اور ہمارے بھائیوں نے بات کی۔ دراصل معدنیات جو ہیں وہ کسی بھی ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس مرتبہ ہم اسی چیز کو آگے لے کر بہت سارے ریفارمز کے لیے بھی کوشش کی گئی ہے 2013 سے لے کر اس کے بعد، کیونکہ انہوں نے جب یہ ابھی آپ مختلف فگرز دیکھ رہے تھے تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں یہ اس امن کو آپ بلوچستان میں بھی دیکھیں، کیونکہ پیس اور انرجی دو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کسی منرل کے اندر یا منرل سے آنے والی کوئی بھی چیز، جیسے اس وقت ہم ماربل پہ چونکہ سارا فوکس کیے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ کو پتا ہے کہ گولڈ، کاپر، اس کی مین گرینائٹ اور یہ ساری چیزیں جو یہ خیبر پختونخوا میں ملتے ہیں یہ مائنس، لیکن ماربل جو ہے یہ اس وقت ہم فوکس کیے ہوئے ماربل خیبر پختونخوا میں بنیر، یہاں پہ میمن اور صوبے کے دوسرے وزیرستان اور ہمارے مانسیرا میں گرینائٹ، یہ چیزیں یہ بہت ارتباط میں یہ سارے جو ہمارے معدنیات ہیں یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو کام ہوتا ہے وہ چونکہ اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے، وہ سائنٹیفک بیسس پہ نہیں ہو رہا، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا جو مٹیریل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور انتہائی قیمتی ماربل جو ہے وہ ہمارا اس لیے ضائع ہوتا ہے کیونکہ وہ بلاسٹنگ کے ذریعے اس کو خراب کیا جاتا ہے، وہاں پہ رائلٹیز جو ہے اس کا بہت سیریس مسئلہ ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر رائلٹی بہت کم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے پروڈیوسر ہیں یا ہمارے مائن اونر ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں فیسلٹیز نہیں ہے، اس لیے ہم جو یہ رائلٹی جو ہے یہ اس کو دینے کے قابل نہیں ہے۔ ہم اس پہ اس وقت ہماری 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں، لیکن میں پھر آپ کو گلوبل پرسپیکٹیو میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں اپنے اس مائل تک پہنچنے کے لیے، اس پر کام کرنے کے لیے ہمارے راستے میں بہت سارے رکاوٹیں ہیں جو کہ زیادہ تر بیان بھی نہیں کی جاتی۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ان مائنز تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جس کو سینسیٹیو میٹنگز کہا جاتا ہے، تو آپ اگر اس کے اندر دیکھیں، یہاں پر اگر آپ طالبانائزیشن کو دیکھتے ہیں، یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ سارا اس جو گلوبل اس وقت وار ہو رہی ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم لوگ اس قابل نہ ہوں کہ اس پر کسی اور کی اجارہ داری ہو۔ جو ایک ہمارے لوکل ایشوز ہیں، ایک ہمارے ایشوز جو ہیں وہ باہر سے جو ہمیں سٹک کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر صحیح طریقے سے کام نہ کریں، لیکن اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ جو تھی، جو ابھی ہے یا اس سے پہلے خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی، وہ اس بات پر خصوصی طور پر فوکس کرتے ہیں ٹورزم اور منرلز، ان کو انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا، اور اب بھی ہمارا فوکس اسی پہ کہ اس کے اندر کام کر کے، کیونکہ اگر آپ ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماڈرن ٹیکنیکس کو اپنا کر ہی اس آبجیکٹیو کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز اور انڈر ڈیولپ کنٹریز، ان کے اندر جو انہوں نے فرق بتایا تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو علاقے اگر میں انڈر ڈیولپ، ایک ملک انڈر ڈیولپ بھی ہے لیکن اگر وہ ڈیولپ کی طرف جا رہا ہے لیکن اس کے راستے میں اس لیے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں کہ یہ اس راستے پہ گامزن ہی نہ ہو سکے، کیونکہ پوری دنیا کو اس پورے خطے کی مائنز کی ضرورت ہے،
دنیا کی جتنی بڑی بڑی قوتیں ہیں ان کی نظریں اس پہ وہ لگا کے بیٹھے ہوئے. ہمارے بلوچستان کو دیکھو, وہاں کے ریکوڈک جو ہمارا منصوبہ ہے پاکستان کا, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ ہمارے وزیرستان کی طرف آپ دیکھیں تو اس وہاں پہ جو کاپر کے ذخائر ہیں وہ دنیا کے چند ذخائر میں سے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. لیکن آپ وہاں پہ لائن آرڈر کی سچویشن کو دیکھیں, وہاں کے پیس کو دیکھیں, اس کو کس طرح پائمال کیا جا رہا ہے. کون جائے گا وہاں پہ, کون سا انویسٹر آئے گا وہاں پہ کام کرے گا. کس انویسٹر کی یہ جرات ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں جائے اور کام کرے اور وہاں انویسٹمنٹ کرے. کبھی بھی کوئی بھی نہیں کرے گا جب تک کہ پیس نہیں ہو, جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو یہ ہماری بدقسمتی بھی ہے اور اس میں کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہیں, کیونکہ ہم نے اتنے عرصے کے دوران جب سے پاکستان بنا ہے اس سسٹم کو بنانے میں وہ کردار ادا نہیں کیا. پاکستانی بیوروکریسی نے, پاکستانی پولیٹیشین نے, پاکستانی اداروں نے, پاکستانی طاقتوروں نے اس میں اپنا کردار ادا نہیں کیا. انہوں نے انڈیویجول کی ترقی لیے تو ہم سب نے بڑا کام کیا ہے, لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ کسی نے بھی اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالا. جن لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے تو پھر آپ لوگوں نے ڈاکٹر قدیر کی طرح ان کا حشر بھی دیکھا ہے. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر, ہمارے صوبے کے اندر یہ ماربل, یہاں پہ 1700 ماربل فیکٹریاں ہیں, 1700 ماربل, لیکن 50% سے زیادہ وہ ماربل فیکٹریاں بند, کیونکہ ہم بجلی بھی پیدا کرتے ہیں. سب سے آسان یعنی سب سے کم قیمت والی بجلی 4 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کرنے والے ہم, لیکن ہماری انڈسٹری کے لیے وہ بجلی مہیا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر وہ 70 اور 71 روپے, اور اگر ایک سال یہ آئے گا تو انشاءاللہ یہ 100 روپے تک بڑھے. اس میں یہ کسی ایک کو نہیں قصوار کہنا چاہتا, یہ ہمارے مقصد کی غلطیاں چاہتا ایز اے پولیٹیشین, سیاستدانوں کی, ایز اے بیوروکریسی کی, اور ہمارے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی. جس طرح پروفیسر صاحب نے ایک بہت بڑی اچھی تجویز پیش کی کہ ایک معدنیات کا ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن کا قائم ہونا چاہیے جو کہ اس صوبے کے اندر نہیں ہے. معدنیات اس صوبے میں ہے سب سے بڑا, اگر ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, جو ریونیو جنریشن اس وقت ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے؟ بلاسٹنگ کے ذریعے میرے خیال میں, مجھے پرسنٹیج کا تو نہیں پتا ہوگا, لیکن 25% یا 30% جو ہے اس سے کا یہ 70% جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. پھر آپ ہر طرف دیکھیں نا تو صرف گورنمنٹ کو بھی نہیں, جو لوگ معدنیات کی ٹرک کے اندر معدنیات, یہ ہمارے بڑے بڑے بلاکس جب لاتے ہیں 18 ٹن سے زیادہ ایک وہ گاڑی جو ہوتی ہے اس کو لانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن وہ 35 اور 40 ٹن لاتے ہیں اور پیمنٹ شاید 18 ٹن کی کرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرتے. تو مطلب ہر چیز جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے, ہر چیز خرابی کی طرف جا رہی ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے, جو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ناامید ہوں گے, ہم اب بھی اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ جو لوگوں کی باتیں سنی تو مجھے امید پیدا ہوئی کہ انشاءاللہ اگر اس ملک کے اندر سارے لوگ مل کر, تمام ادارے مل کر کام کریں اور دل سے کام اس لیے کام کریں کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں. مجھے یقین ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت یہ جو ہماری کانفرنس یہاں پہ ہو رہی ہے یہ سب سے زیادہ ویلیویبل ایڈیشن کر سکتی ہے, کیونکہ معدنیات ہمارے پاس ہے, ٹورزم ہمارے پاس ہے, لیکن اس پہ کام ہونا چاہیے. اور کام تب ہوگا جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی, ہماری سوچ ٹھیک ہوگی, اس وقت تک یہ کام آگے نہیں جا سکتا. تو مجھے یقین ہے, مجھے جلدی میں بھی جانا ہے, ورنہ میں نے ڈی جی صاحب کو کہا کہ یہ پروفیسر صاحبان اگر اور بھی زیادہ معلومات دیں تو مجھے بھی, میں نے تو سائنس نہیں پڑھی, میں یہ FSC تک پڑھی ہے, لیکن کچھ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. میں خود ایک ایگریکلچرسٹ ہوں اور میں نے خود جینیٹکس پڑھا ہے, پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور MSc آنرس اس میں کیا ہے. لیکن جب پروفیسر صاحب جب
تفصیل سے بتا رہے تھے تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایک ایک چیز کے بارے میں کوشچن کروں، لیکن چونکہ وہ اس وقت مناسب نہیں تھا، تو انشاءاللہ کسی اور اس میں سیمینار میں جب ادھر ہوگا اور پروفیسر صاحب جیسے لوگ آئیں گے تو آپ مجھے ضرور بلائیں، لیکن ایز اے چیف گیسٹ نہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ، تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں اپنے صوبے کے بارے میں، اپنے صوبے کی چیزوں کے حوالے سے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، ہمارا صوبہ جو ہے وہ پورے دنیا کے اندر جو مائننگ ہے، اس یہاں پہ جو مائننگ مٹیریل ہے وہ دنیا کے سب سے اچھے مائننگز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ آج سے ہم سب یہ ارادہ کریں کہ میں تو آج سے یہ کمٹمنٹ آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ منرل ڈپارٹمنٹ کی جو بھی بات آئے گی میں جس میٹنگ میں بھی بیٹھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے تو چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ 2-3 میٹنگز کی میں اس کے ساتھ رہا ہوں، مجھے یہ جتنا پتہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ امریکنز یہاں پہ جو پاکستانی ہے، امریکن بیسڈ ہے، وہ آ رہے تھے یہاں پہ، ان کو شاید اجازت نہیں ملی کہ اس طرح کی سچویشن بنی، ورنہ وہ لوگ وہاں پہ مائنس کے اندر کام کرتے، ان کے لیے بلایا گیا تھا۔ جو ہمارا پارٹی کا ویژن ہے کہ ان لوگوں کو بلا کر یہاں پر ان کی سرپرستی میں مائنس کے حوالے سے کام شروع کیا جائے۔ تو مجھے یقین ہے، میں چیف منسٹر صاحب کو بھی کہوں گا کہ ہمارے پاس جو یہاں پہ ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے بڑا کام آپ لے سکتے ہیں، ہماری حکومت کام لے سکتی ہے، ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے، ان لوگوں کو سننا چاہیے، ان کی باتیں سننے چاہیے، پھر عملی طور پر ان سے کام لینا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارا صوبہ جو ہے مائننگ میں مجھے یقین ہے کہ ضرور ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صوبے کو امن جو ہے نصیب کرے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ امن کے ساتھ، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ یہ تمام کام جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ والے میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان، اس کی بھی یہی حالت ہے، وہاں بھی دنیا کے سب سے اچھے مائن جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب ایسے قوم مل کر کوشش کریں گے کہ ہم اس کام کو بھی آگے بڑھائیں اور اپنے ملک کو جتنی بھی کوشش ہماری ہو سکتی ہے امن کے لیے بھی پوری کوشش کریں، تاکہ ہمارے نہ صرف ماربل بلکہ پاکستان جو ہے منرل کے لحاظ سے دنیا کے ان ترقی یافتہ ممالک میں جو کہ منرل کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک بنے ہیں، پاکستان بھی اس میں شمار ہو سکے۔ شکریہ۔ تھینک یو منسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سر آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی جو ہمارے اسپیکرز ہیں ان میں سرٹیفکیٹس تقسیم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی سر اشفاق افریدی صاحب کو، پلیز کم فارورڈ۔ نیکسٹ ڈاکٹر وحید الرحمان صاحب، سینئر انجینئر، مٹیریل سائنس سینٹر، PCCI پشاور۔ نیکسٹ پروفیسر یاسین اقبال یوسفزئی صاحب، پلیز کم فارورڈ۔ نیکسٹ انجینئر محمد عامر یوسفزئی صاحب، پلیز کم آن اسٹیج۔